عربی میں لفظ یہ ہیں ان ینتقی امہ، اچھی ماں کا انتخاب، یہ عورت کو میں شادی کروں گا اس سے تو پھر یہ میرے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی، یہ بیٹے کا حق باپ پر ہے۔ اللہ اکبر، ایسی ویسی سے کر لیے، ناچنے والی گانے والی ایسے کر لیے، اور پھر چاہ رہے ہیں کہ امام بخاری پیدا ہو جائیں۔ کون؟ گھر میں امام بخاری پیدا ہو جائیں، گھر میں امام مسلم پیدا ہو جائیں، گھر کے اندر ولی اللہ پیدا ہو جائیں۔ تم نے شادی کی ہے بھاگ کر، تم نے شادی کی ہے ایسی ویسی ناچنے والی لوگوں سے، تو پھر کیسے امام بخاری پیدا ہو جائیں گے؟ سبحان اللہ، وہی امام بخاری ہیں جن کی حدیثیں ہم ہر جمعہ میں تمہارے سامنے پڑھتے ہیں۔ چھوٹی عمر میں آنکھ چلی گئی، نابینا ہو گئے، سبحان اللہ، ماں اتنی نیک تھی، ماں اتنی نیک تھی، اوپر عورتیں شاید موجود ہیں۔ غور سے سنو، اللہ کے لیے غور سے سنو، تمہاری دعا میں اللہ کتنی طاقت رکھا ہے، تمہاری دعا میں اللہ کتنی طاقت رکھا ہے۔ اتنی نیک تھی ماں امام بخاری کی، تہجد کی نماز میں روز اٹھ کر اللہ سے دعا کرتی، اللہ میرے بچے کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دے، اللہ سارے بچے دیکھ رہے ہیں، میرا بچہ نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ واپس کر دے۔ صحیح واقعہ ہے، صحیح واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے، ابراہیم علیہ السلام نے ام بخاری سے کہا صبح میں اٹھیے اور دیکھیے آپ کے بچے کی روشنی واپس آ جائے گی۔ الحمدللہ، سارے اہل حدیثوں سے پوچھ لو، سارے اسلاف سے پوچھ لو، یہ واقعہ صحیح ہے کیا؟ 100% صحیح واقعہ ہے۔ ماں کی دعا کی وجہ سے سبحان اللہ بچے کی روشنی واپس آ گئی، اور وہ بچہ امام المحدثین بن گیا، وہ بچہ محدثین کا امام بن گیا۔ میں نے کئی جگہ ایک واقعہ ذکر کیا ہے، کئی جگہ۔ اس وقت میرے بھائی مکہ اور مدینے کے جو امام ہیں، ان اماموں میں ایک بڑے اچھے امام ہیں، ہم سبھی ان سے محبت کرتے ہیں، عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ، عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ۔ اللہ نے بڑا مقام دیا ہے ان کو، بڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے ان کو۔ سارے مکہ اور مدینے کے اماموں کے یہ رئیس ہیں، اب رئیس اللجنہ ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ نے بڑا مقام، یہ خود میں گواہ ہوں، اللہ کا میں شکر گزار ہوں، میں بھیک مانگتا ہوں اللہ بار بار یہ موقع مجھے دے۔ حرم میں بیٹھ کر عبد الرحمن سدیس کا جمعہ سن رہا ہوں، حرم کے اندر، مکے کے مائک سے، سبحان اللہ، مکہ حرم کے مائک سے عبد الرحمن سدیس یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ وہاں میں بیٹھا ہوں، مسجد رحمانی کا 4-5 لوگ بیٹھے ہیں، عبد الرحمن سدیس رو رہے ہیں اور یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ میں وہ بچہ ہوں جو سارے بچوں میں سب سے شریر بچہ، میں نے کم سے کم 15-20 جگہ پر یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ ایک دن میرے گھر میں مہمان آئے، میری ماں نے بڑی محنت کے ساتھ ان کے لیے کھانا تیار کیا، نہ میرے گھر میں فین موجود ہے، بریدہ میں میرا گھر ہے، قسیم بریدہ میرا گھر ہے، میرے گھر میں نہ اے سی ہے نہ فین ہے، میں غریب گھرانے کا بچہ ہوں، اتنا شریر۔ جب کھانا تیار ہو گیا اور کھانا پروسنے کی باری آئی، مہمان انتظار کر رہے ہیں، میں مٹی لے جا کر کے سالن میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مہمان کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، عبد الرحمن سدیس کہتے ہیں، اور چیخ مار کے رو رہے ہیں، پھوٹ کے رو رہے ہیں، میں مٹی لے جا کر کے سالن میں ڈال دیا۔ میری ماں پریشان ہے، کیا کھانے میں دوں گی ان کو، اور اتنی پریشانی کے عالم میں مجھے ڈانٹنے کے بجائے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے، اللہ اس شریر بچے کو مکے کا امام بنا دے، اللہ اس شریر بچے کو مکے کا امام بنا دے، سبحان اللہ۔ عبد الرحمن سدیس کہتے ہیں، میری کیا وقت، میری کیا حیثیت، بریدہ کے غریب گھرانے میں پیدا ہونے والے اس بچے کی کیا حیثیت، یہ ماں کی دعا کا اثر ہے، میری ماں کی دعا کا اثر ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ نے مجھ جیسے شخص کو حرم پاک کے اندر اللہ نے امام بنایا ہے۔ تمہاری دعاؤں میں بڑی طاقت ہے میری بہنوں، تمہاری دعا میں بڑی طاقت ہے میری بہنوں۔ نابینا بچے کو الحمدللہ آنکھ آ سکتی ہے، اور ایک بچہ مسجد حرام کا امام بن سکتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، ذرا غور سے سنیے، اس لیے کہ باتوں میں بات آ رہی ہے، اس لیے میں بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس بچے نے سر اٹھا کر پوچھا میرا حق کیا ہے، تو حضرت عمر نے پہلا جو لفظ بیان کیا ہے، اَيَنْتَقِيَ أُمَّهُ، ماں اچھی ہو، اللہ اکبر، ماں اچھی ہو۔ اس منبر سے ایک بات کہتا ہوں، باپ اگر پیغمبر بھی ہو، ماں اگر اچھی نہ ہو، بچہ اچھا نہیں ہوگا، بچہ اچھا نہیں ہوگا۔ باپ اگر نبی بھی ہو، باپ اگر نبی، مولوی صاحب کا بیٹا نہیں، کیا جی امام صاحب کے بیٹے ہو کر ایسا کرتے نا، کیا جی عالم کے بیٹے ہو کر ایسا کرتے نا، ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے پیغمبر، ماں خراب تھی، بیوی خراب، قرآن کہتا ہے ضرب اللہ، 2 عورتیں خراب تھی،
سبحان اللہ، باپ اگر نبی بھی ہو اور ماں اگر خراب ہو تو بچہ اچھا نہیں ہوگا، اکثر بچہ خراب ہی ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام چیختے رہ گئے، آجا میرے بچے کشتی میں سوار ہو جا، لیکن بچہ نہیں آیا ہے، بچہ نہیں آیا ہے۔ اس لیے میری بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے اندر لے کر آئیے، موضوع ذرا ہٹ جائے گا، اللہ کی معرفت سے میں ہٹ جاؤں گا۔ اس لیے میں اپنے واپس ٹریک پہ آتا ہوں۔ پہلی چیز، بچے کا حق باپ کے اوپر جو ہے، اچھی بیوی کا انتخاب کرے، نیک بیوی کا انتخاب کرے، بچے بھی نیک ہوں گے، یہ بچے کا حق ہے، پہلا حق ہے۔ دوسرا حق، غور سے سنیے گا میرے بھائیوں، ایک اچھا نام اس بچے کو رکھے، پیدا ہونے سے پہلے نام سوچ لے، کسی کرکٹر کا نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کا ہیرو کون ہے جی؟ وہ کرکٹر ہے، یہ کرکٹر ہے، انڈیا کا ہے، پاکستان کا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کا ہے، کسی کرکٹر کا نہیں، کسی ناچنے والے کا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تمہارے سامنے کہتا ہوں، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، حضرت عائشہ نہیں آئی، لیٹ آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں لیٹ ہوئی؟ اما عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو آ رہی تھی آپ کے پاس، قرآن کی آواز میرے کان میں آئی، اتنا اچھا قرآن، اتنا اچھا قرآن، میرا من نہیں کر رہا تھا چھوڑ کر آنے کی، اس لیے ذرا تاخیر ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے کہا قرآن اچھا سن رہی تھی، دیوار کے اس پار سے آواز آ رہی تھی، مجھے بھی سناؤ، مجھے بھی سناؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4990 پر 9، صحیح بخاری حدیث نمبر 4990 پر 9، ذرا نام معلوم کر لیجئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے نبی بھی گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کھڑے ہیں، ایک نوجوان قرآن پڑھ رہا ہے، ایک صحابی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کو میری امت میں پیدا کیا۔ کتنا بڑا لفظ ہے، ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے